بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خوبصورت دین انسانوں کو عطا فرمایا، اس میں دنیا کے تمام امور کے لیے ایک خوبصورت رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ زندگی کے کون سے شعبے میں، کون سے وقت میں، کون سے عمل میں کیا کرنا چاہیے۔ دنیا میں مسلمان پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور دیگر قومیں جو ہیں ان کے مذہبی جو رہنما ہیں انہوں نے بھی سماج کی جو ویوستھا ہے، معاشرے کے جو مسائل ہیں، ان کو زمین سے جڑ کے کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ایک معاملہ پچھلے کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج کل وہ سرخیوں میں ہے۔ اب اس کا ایک موضوع بن گیا پورے ملک میں کہ ایک مذہب کی بیٹیاں دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ نکاح کرتی ہیں، شادی کرتی ہیں۔ یہ سارے معاملے کو الگ الگ مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ کوئی سیاسی طور پر اس کو اٹھا رہا ہے، کوئی مذہبی طور پر اس کی گفتگو کر رہا ہے، کوئی سماجی طور پر اس کی گفتگو کر رہا ہے۔ اس مسئلے کو اٹھانے والوں کی نیتیں بھی الگ الگ ہیں، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی فلم بنا کے سماج کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو کچھ لوگ اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف اپنا رد عمل بتا کے اپنی قوم کو کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہو۔ معاملہ ہے کیا؟
اتنی ایڈوانس دنیا ہے اور اس معاملے کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مذہب کے متعلق اپنے دل میں برائی لے کے آتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے بھی اور دوسرا جو الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اس نے بھی اس کو بڑا مدعا بنایا ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو مدعا بننا چاہیے، لیکن وہ مدعا شروع کیسے ہوا، اس مدعے کی بنیاد کیا ہے، اس بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس سے تکلیف کیسے ہوئی، یہ اتنا بڑا مدعا بنا کیسے؟ اچھا، جب تک اس کے پیچھے نہیں جائیں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے، جن گھروں کی بیٹیاں کسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں، آپ ان کا مذہب نہ دیکھیں، ان کے ماں باپ کی تکلیف کو دیکھیں، یا جن بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، آپ سب تو جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ تو اب بیٹی کو مذہب کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں نا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تو بس بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پھر دشمن کی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں مان لیتا ہوں کہ کچھ لوگ اس مدعے کو لے کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں نے بھی سوشل میڈیا پہ زور لگایا کہ ہاں، کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ دوسرے لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، وہ ان پہ لگا رہے ہیں۔ ارے دونوں حضرات جو ہیں کبھی یہ اطمینان سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک خراب کیوں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو دوائی لینے کی تو بڑی تمیز ہے، جتنے یہ بڑے بڑے لوگ مدعا اٹھاتے ہیں ان کو دوائی لینے کی بڑی جانچ ہے۔ ڈاکٹر اگر لکھنے لگے پرسکرپشن، کچھ لکھنے لگے، نہیں ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کروا لو، ہمارا ٹیسٹ کروا لو، ایک ٹیسٹ میں بیماری نہیں آتی، اچھا پھر اس کے اوپر والا بھی کراؤ، اس میں نہیں آئی پھر اوپر والا بھی کراؤ۔ کہتے ہیں جتنے ٹیسٹ ہیں سارے ہی کروا دو تاکہ جسم میں جس حصے میں کوئی تکلیف ہو ہمیں پتہ لگ جائے، ہم اس کا علاج کروا لیں۔ اور پھر یہ بیٹیوں کا مدعا اتنا بڑا بنا، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا بیٹیوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا اور یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، کیا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ مدعا بنا کیسے، تکلیف آئی کیسے، اس نوبت تک پہنچے کیسے، بیٹی نے گھر سے باہر پیر نکالا کیوں؟ یہ بات ہی نہیں کرتے۔ یہ بات کرتے ہو کہ بس فلاں مذہب والے خلاف ہیں، وہ دوسرے بات کرتے ہیں کہ فلاں مذہب والے خلاف ہیں، یہ بات ہی نہیں کرتے کہ بیٹی کو تکلیف کیسے ہوئی، اس کی عزت کیسے بحال ہوگی۔ اور اکثر اس بات کا ذکر میرے والد محترم شیر اسلام مولانا الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹیوں کی تو پڑھائی کرنی ضروری ہے، لیکن بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی تو بچا لو۔ جن گھروں میں زنا ہو جاتا ہے، جن گھروں کے اندر کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ بدماشی کرتا ہے، جن محلوں میں کوئی کسی کی بیٹی کو نکال کے لے جاتا ہے، جن محلوں میں کوئی کسی کی بیٹی کو چھیڑتا ہے، تو میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں یہ جو درندگیاں ہوتی ہیں، یا بیٹیوں کو جلا دیا جاتا ہے یا کوئی بیٹی کے ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ جو درندے ہیں یہ کیا کسی باہر کے ملک سے امپورٹ ہو کر آ رہے ہیں یا کسی ودیشی طاقت نے ان کو یہاں بھیجا؟ یہ جن پر مقدمے درج ہوتے ہیں یہ کیا آس پاس پڑوسی ملکوں سے آتے ہیں؟ یہ نوجوان کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا یہ اسی معاشرے میں جنم لینے والے وہ بیٹے نہیں ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو بیٹیوں کی عزت اور تمیز ہی نہیں سکھائی؟ یہ کہاں سے آئے؟ یہ بھی تمہارے ہی گھروں میں، انہی محلوں میں، انہی مذہب کے ماننے والوں میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اسی ملک کے اندر پیدا ہوئے جو بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ باہر سے نہیں آئے کہیں سے، بیماری کی بات ہی نہیں، کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بات ہے۔
کبھی ان سے بھی پوچھو جو اس تکلیف میں مبتلا ہو گئے کہ بات کیا ہو گئی، بتاتے کیوں نہیں، کہتے کیوں نہیں؟ چاہے جس مرضی مذہب اور قوم کے ماننے والے، بتاتے کیوں نہیں کہ ہم نے نکاح کو، ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا، ہم نے شادی اتنی بری بنا دی، ہم نے برادریوں کی دیواریں اتنی اونچی کر دی ہیں، ہم نے ذات پات کی اتنی لمبی خندق کھود دی ہے کہ بیٹیاں کھڑی اس پار دیکھتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اگر اتنی دولت ہوگی تو ہمارا بیاہ ہوگا۔ بیٹیوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو سودے بازی ہو رہی ہے، یہاں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ سارا الزام لگانا چاہتے ہو بچوں پہ، اپنے گریبان میں کبھی جھانکیں گے ہی نہیں۔ مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے قرآن میں کہا، شریعت نے کہا، دنیا کے تمام مذاہب نے کہا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور مان لیا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو کیا ماں باپ کے لیے بچوں کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا ماں باپ کا یہ کام نہیں بنتا کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھیں؟ کیا ماں باپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ بچوں کو اپنا دوست بنائے؟ کیا تمہارے پاس وقت ہے آج اپنے ان بیٹیوں سے، اپنے ان بیٹوں سے بات کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بعد میں رونے کا وقت ہے، آپ کے پاس بعد میں لکیر پیٹنے کا وقت ہے، آپ کے پاس اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ صبح کو بچے اسکول جاتے ہیں، خاص کر جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں، ماڈرن ماں سوچتی ہے بڑھیا ہے، جلدی اسکول بھیجو، ٹائم پہ بھیجو، چھٹی نہیں ہونی چاہیے، 8 گھنٹے ٹینشن فری رہوں۔ اسکول سے آ گئے، فٹافٹ کھلاؤ پلاؤ، تیار ہو جاؤ ٹیوشن کے لیے۔ ٹیوشن سے آ گئے، بس فٹافٹ کوئی سامان وامان خریدنا تو خرید لو، رات کو ٹائم پہ سونا ہے۔ اتوار کے دن باہر گھومنا، اور رات کو جو 3-4 گھنٹے بچ گئے، آج سے 20 سال پہلے ایک بیماری آ گئی تھی جس کو ٹیلی ویژن کہتے تھے، وہ گھر میں لگا ہوتا تھا۔ اب جو وقت بچتا تھا، باپ بھی مردے کی طرح اس کے سامنے بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، دادا بھی بیٹھا ہے، دادی بھی بیٹھی ہے، پوتے بھی بیٹھے، پوتیاں بھی بیٹھے، اب سب الوؤں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی جگہ موبائل نے لے لی ہے، ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہو، ایک ہی لابی میں بیٹھے ہو، ایک ہی صحن میں بیٹھے ہو، اپنے اپنے موبائل پر، اپنے اپنے واٹس ایپ پر۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ دائیں ماں بیٹھی ہے یا باپ بیٹھا ہے، باپ کو ہی پتہ نہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے کچھ پوچھنا ہے، بیٹے سے کچھ پوچھنا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے تک اس مصیبت سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپس میں بات کرنے کے لیے۔ ہاں الزام لگائیں گے کہ ہماری بیٹی کو فلاں لے گیا، ہمارے بیٹے کو فلاں نے ورگلا دیا، الزام لگانے کے لیے ٹائم ہے۔ بچوں کے پاس ان کی ضروریات پوچھنے کا، وہ اگر کوئی سوال کر دیں تو ڈانٹ دیا جائے، آگے سے چپ ہو جاؤ۔ یہ جو معاملہ اس حد تک خراب ہوا، یہ اب چاہے کوئی ہم میں مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے ہوں جن کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ اس حد تک تب پہنچا ہے کہ ہم نے سوچا کہ اسکول میں نسل تیار ہوگی۔ اسکول میں نسل نہیں تیار ہوتی، اسکول میں حساب کتاب سکھایا جاتا ہے، اسکول میں پیسے کمانے کا فن سکھایا جاتا ہے۔ نسل تو ماں کی گود کے اندر تیار ہوتی ہے۔ نسل تو دادا دادی کی گفتگو میں تیار ہوتی ہے، نسل تو باپ کے کندھوں پر تیار ہوتی ہے۔ ان کو کس نے بتایا کہ نسل جو ہے کالجوں میں تیار ہوگی؟ نسل تو معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی برادری کے بڑے لوگوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے مذہبی مقامات پر نسل تیار ہوتی ہے، جس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کیسے ہوگی، چھوٹوں سے محبت کیسے ہوگی، حلال کے پیسے کون سے ہیں، حرام کا پیسہ کون سا ہے، ماں کی عزت کیسے کرنی ہے، بہن کی عزت کیسے کرنی ہے، دوسری کے بیٹی کو آنکھیں جھکا کر کیسے گزرنا دینا ہے۔ نسل تو اس گھر میں تیار ہونی تھی جس گھر میں ملٹی میڈیا موبائل ان کو پکڑا دیا ہے۔ اب تو نسل تیار ہی نہیں ہو رہی، اب تو صرف مشینیں تیار ہو رہی ہیں۔ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، چمن کے وہ خود پرست مالی
جنہیں خزاں راس آ گئی ہو وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے، چمن میں فصلے بہار آئے، متائے گلشن کچھ ایسی بانٹی میرے وفادار دوستوں نے، نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے۔ کتنے مہینوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن کسی بھی مذہب کے رہنما میں، چاہے ہم ہوں یا سامنے دوسرے مذہب والے ہوں، انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں سمجھایا کہ ایک دفعہ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، ہم بیماری کی طرف توجہ دیں۔ ہاں، ایک دوسرے پر الزام لگانے میں اس بات کی ہمیں سہولت مل جاتی ہے کہ ہماری قوم والے کہتے ہیں کہ واہ جی یہ تو ہمارا بڑھیا لیڈر ہے، اس نے دوسری قوم والوں کے خلاف بہت اچھا بولا ہے۔ تو بیماری تو وہیں کی وہیں، پہلے بیماری کیوں نہیں تھی؟ پہلے یہ بیماری کیوں نہیں تھی؟ اگر کسی کو بھوک لگی ہے کھانا دو گے کہ نہیں دو گے؟ اگر انسان جوان ہو گیا، اس کے جسم کی ضروریات ہیں، آپ کو کہتے ہیں بچے کا نکاح کر دو، نہیں پہلے کیریئر بنائیں گے، اب اس کو نکاح کی ضرورت تو بالغ ہونے کے بعد ہے، نہیں ہم تو کیریئر بنائیں گے۔ بناؤ بھائی، کیریئر بناؤ تاکہ اس کا کیریئر بن جائے اور کریکٹر برباد ہو جائے۔ تم 30 سال تک ان کا کیریئر بناؤ اور 30 سال کے دوران یہ اپنا کریکٹر اتنا خراب کر لیں، اپنی زندگی میں اپنے جسم کے ساتھ اتنی بے ایمانیاں کر لیں کہ جب کیریئر کی اونچی کرسی پر پہنچیں تو ان کے پلے کریکٹر بالکل نہیں ہوگا۔ اس کیریئر کا پھر کچھ نہیں ہو سکتا جو تم نے بنا کے دیا ہے ان کو۔ کہا نہیں، سماج کی ویوستھا نہیں کہتی کہ بچے بالغ ہو جائیں تو وقت پہ شادی کر دو۔ اب جو لوگ وقت پہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ غریب ہیں، میں مذہب کی اینک لگا کے یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ غریب ہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکے والوں کے جو بچولے ہیں انہوں نے اتنی لمبی لسٹ سامنے کھڑی کر رکھی ہے۔ اب لڑکی والا غریب سوچتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو پھر کروں گا کیسے؟ شرم سے حیا نہیں ہے لوگوں کو۔ چلے جائیے، آپ تھوڑا سا باہر نکلیے، جس مرضی لوگوں کے پاس چلے جائیے، شادی کو اپنے خاندان کی عورتوں نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، اتنی رسمیں، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ لٹا دو، وہ لٹا دو، اتنی رسمیں قائم کر دیں کہ غریب آدمی کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں کر دے۔ اتنا مشکل کر دیا سماج نے بیٹیوں کے لیے آگے کی زندگی کو خوشگوار بنانے کا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے کہا کہ مرد کام کرے، عورت گھر میں رہے۔ اسلام میں ہمارے ہے کہ مرد کام کرے، عورت گھر پر رہے۔ کیوں؟ آپ نے کیا سوچا عورت کو گھر پہ صرف خالی بٹھانا ہے؟ نہیں، شریعت اسلامیہ کہتی کہ مرد سے بڑی پوسٹ، مرد سے بڑی ذمہ داری، مرد سے بڑا مرتبہ اس عورت کا ہے۔ یہ گھر میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے نئی نسل تیار کرنی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو چلنے کا ڈھنگ سکھانا ہے، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا ڈالنی ہے، ان کی زبان میں تہذیب ڈالنی ہے، ان کی دل میں امانت داری ڈالنی ہے، ان کی زبان میں حلال اور حرام کی تمیز ڈالنی۔ آپ نے کیا سوچا کہ مرد اگر بازار میں کام کر رہا ہے عورت گھر میں خالی ہے؟ نہیں، اصل کام تو عورت ہی کر رہی ہے، جو نسل میں ایسے لوگوں کا وجود تیار کر رہی ہے جن کی بیٹیاں اور جن کے بیٹے با حیا ہیں، جو دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھ رہے۔ یہ کمال تو صرف عورت نہیں کر کے معاشرے کو دینا تھا، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، ایک صاحب کہنے لگے ہم نے تو صرف 31 باراتی بلائے، اچھا لگتا سنت طریقے سے شادی کی؟ نہیں، جو 31 بلائے تھے 31 کے 31 کو ماروتی گاڑیوں کی ایک ایک چابی دی ہے۔ کیا کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا نہیں جائے گا؟ دہیج کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، مال گھر میں لے کے لوگوں کی اصلاح نہیں ہونے والی۔
बिचौलियों को बार बार कह के कि 4 चक्के की गाड़ी हो, 2 चक्के की गाड़ी हो। ये जो बरादरी की दीवारें खड़ी की है ना बेटियों के आगे, बेटों के आगे, ये जो खंदक खोदी है लोगों ने इस मुल्क में, निकाह को, शादी को मुश्किल कर दिया। अब जब निकाह मुश्किल हो जाएगा, शादी मुश्किल हो जाएगी, तो जिना आम हो जाएगा, अय्याशी आम हो जाएगी, बदमाशी आम हो जाएगी। क्यों? जब जायज तरीके तक पहुंच ही नहीं। आपने सुना होगा इस्लामी कानून, वो कहते हैं अगर कोई चोरी कर दे उसका हाथ काट दो। सुनी है बात कभी कि अगर मुसलमानों के मुल्क में इस्लामी शरीयत का जहाँ निफाज है, अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो? लेकिन पूरी बात नहीं सुनी। अगर चोरी करने वाले के गवाह ये कहें कि इसने रोटी के लिए चोरी की है, ये भूखा है, इसके घर में भूख है, इसके पास काम नहीं है, इसके तन पर कपड़े पूरे नहीं है, इसने चोरी इसलिए की कि दुकानदार बढ़िया सामान सजा के बैठे, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो फिर वो काजी इस बात का इख्तियार रखता है कि उस इलाके के जिम्मेदार को, उस इलाके के सरकारी ओहदेदार को, उस इलाके के बड़े को, उस इलाके के चौधरी को, उस इलाके के सदर को बुलाए और उसका हाथ काट दे कि तूने ये क्यों नहीं देखा कि तेरे इलाके में कोई भूखा है और उसको भूख की वजह से चोरी करनी पड़ी। सिर्फ चोर का नहीं हाथ काटा जाता, जिम्मेदार का भी हाथ साथ में काटा जाता है। चोर का हाथ नहीं काटा जाता इस्लाम में। जो रोटी के लिए चोरी करें, लिखा है इमारत शरिया ने अपने फजाइल में, अपने मुकदमों में, कि अगर कोई बंदा खाने के लिए चोरी कर दे उसका हाथ नहीं काट सकते। उसका काटो जिसको तुमने सदर बनाया, जिसको तुमने प्रधान बनाया, जिसको तुमने वजारत दी है, जिसको तुमने वोटें डाली, इसको बुला के लाओ, इसको पूछो कि ये क्यों हमारे इलाके में इतने लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, क्यों इतने लोग गरीब हैं, इसको पूछो कि उनको रोजगार क्यों नहीं मिला। उसका हाथ काटना चाहिए जिसकी वजह से लोग जो है चोरी करने के ऊपर मजबूर हुए। मुद्दा चल रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी चल रही। मेरे भाई, अपना गिरेबान भी तो, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले सब लोग अपना गिरेबान ना झांक लें। हमारे पास वक्त है हमारे बेटों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। बचपन से एक बात हम लोगों ने नोट की, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी फराग दिली के साथ अपने तमाम बच्चों को और अपने दोस्तों के बच्चों को भी बड़ी खामोशी से कई बार बुलाते हुए, यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर कहीं तुम्हारी बात बन गई हो, अगर कहीं तुम ताल्लुक पैदा करना चाहते हो, अपने दोस्त को बताओ ना, हम बिना मामला खराब किए सही कर देंगे। हमने तो कहा नहीं, ये लठ पकड़ा हुआ है हाथ में, जो बाद में लकीर पीटने के काम आएगा। हम नहीं सुनते किसी की। हमने तो कहा इल्ज़ाम तराशी करेंगे। एक साहब मुझे मिले हमारे पड़ोसी सूबों में, उनकी बेटी की शादी थी, तो मुझे फ़ोन आया, बड़े परेशान थे। मैं क्या बात होगी कि लड़के वाले कहते हैं कि नकद 4-5 लाख रुपया दोगे तब बारात लेके आएंगे। मैं जहां की बात कर रहा हूं वो लोग समझ गए होंगे कि नकद पैसे लाओगे तो बारात आएगी। अब जिन लोगों ने अपनी बेटियों के आगे खंदक खोद रखी हो, उनको क्या हक है ये कहने का कि हमारी बेटी फलां के साथ चली गई? क्या उन्होंने कभी अपने कारनामों पर गौर नहीं किया? क्या कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा? क्या कभी अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया? मियाँ साहब, नस्ल को तैयार कीजिए अपने घर के अंदर, अपने घर को वक्त दीजिए। ये जिन लोगों के लिए हम वक्त सर्व कर रहे हैं, ये काम नहीं आने वाले। इन्होंने कब्र पे भी नहीं जाना। आपके मरने के बाद ना, जिन लोगों के लिए वक्त लगाते हो ना, इन्होंने कब्र पे भी नहीं जाना आपकी। कौन जाएगा कब्र पे? कौन जाएगा आपकी कब्र पे? आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, और किसने जाना है? कोई गया है कभी? आप बताओ छाती पे हाथ रख के, क्या कभी अपने किसी बचपन की यार के दोस्त की कब्र पे गए? क्या जिनसे कारोबार का करोड़ों रुपए का लेन देन था वो मर गए, कभी उनकी कब्र पे गए?
کیا جن کے ساتھ محلے داری میں صبح شام باہر چائے کی دکان پر چسکیاں لیتے تھے، کیا کبھی ان کی قبر پہ گئے؟ کس آئینے کے ساتھ معاشرے کو دیکھ رہے ہو؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے یہ اتنا بڑا دین کائنات کو دیا، آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم نے دنیا پر راج کیا، اس لیے کیونکہ ہم نے اسلام نے سماجک ویوستھا کو، بچوں کو یہ سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ احترام سے رہنا ہے، ماں باپ کو سکھایا کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھنا ہے، بھائیوں کو سکھایا کہ بھائیوں کا وفادار رہنا ہے، پڑوسی کو سکھایا کہ پڑوسی کو سکھایا کہ پڑوسی سے بھائی بن کر رہنا ہے۔ اسلام نے سماجک ویوستھا کو مضبوط کیا، اس لیے اسلام پوری دنیا کے اندر مقبول ہوا ہے۔ تو اس لیے کسی اور پر تنقید کرنے سے پیشتر ایک دفعہ اپنا گریبان بھی، صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، سبھی کو کہہ رہا ہوں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، چاہے الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے ہوں، الگ الگ سماج اور برادریوں کے لوگ ہوں، لیکن جب کرونا آیا تو گھروں میں تو سب کو ہی بند ہونا پڑا۔ جب وبا پھیل گئی تو دروازے تو سب کے ہی بند ہو گئے۔ سیلاب آتا ہے تو پانی تو ہر ایک گھر میں جاتا ہے، قحط پڑتا ہے تو مصیبت تو سب پہ ہی آتی۔ تو اگر یہ بیماری ہے، اس کو بیماری کو تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ تکلیف ہے، تو پھر بیٹیوں کے ساتھ ساتھ پہلے اب بیٹوں کو بھی بچا لیا جائے، بیٹیوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی عقل سکھا دی جائے، ان کو بھی کہیں کہ قرآن پاک نے جہاں یہ کہا کہ عورت پردہ کر لے، اس سے پہلے یہ کہا کہ مرد اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کی بیٹی کے اوپر زنا کی نگاہ ڈالیں، اسلام نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا۔ تکلیف ہے تو تکلیف کو مانیے، لیکن تکلیف کے بعد دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے تکلیف کے علاج کی بات کیجیے۔ واپس اپنے گھر کی طرف پلٹیے، اپنی طرف آئیے۔ سب پتہ ہے گھر میں بچے کا جب مزاج بدلتا ہے، بیٹی کا جب مزاج بدلنا شروع ہوتا ہے، ماں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے مقدمات آتے ہیں، کون کہتا ہے کہ پتہ نہیں لگتا؟ ماں کو ایک دن میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بیٹے کا کیا مزاج بدل گیا، بیٹی کا کیا مزاج بدل گیا۔ پھر بھی اگر اولاد کی کوتاہیوں پہ آپ پردہ ڈال کے آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر آمنے سامنے ایک دوسری قوموں کو قصورواد مت ٹھہرائیے، پھر تو قصور بندے کا اپنا ہی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اور باقی لوگ بھی جو اس ملک میں الگ الگ طریقے سے رہتے ہیں، ایک دفعہ ہم اپنے بیٹوں کی طرف، اپنی بیٹیوں کی طرف محبت کی نگاہ سے، دنیا میں طاقت سے کچھ نہیں جیتا جا سکتا، پیار کے ساتھ تمام مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر ہم لوگ اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوں، بیماری ہے یا نہیں ہے، ہمیں اپنا شیڈیول جو ہمارا سارا دن کا طریقہ ہے اس کو پہلے چیک کرنا ہے۔ کتنے گھنٹے ہم اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں، کتنی دفعہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، کتنی دفعہ ہم ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں، کتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ صرف محبت ہونا کافی نہیں ہے اولاد سے، محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔